اچھا، اس کے علاوہ دوستوں اب چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا اظہار اور کیا جائے۔ پاکستان میں جمہوریت کا عمل، جیسے میں نے شروع میں کہا، بہت کمزور رہا ہے، اور پاکستان میں مسلسل فوجی آمریت کی وجہ سے رکاوٹیں آتی رہی ہیں، یا جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ بہت سٹرونگ رہتی ہیں، ان کا تسلط زیادہ رہا ہے۔ جمہوری اور جمہوری اداروں کو بہت کم وقت ملا ہے آگے بڑھنے کا، یا ان کی نشو و نما نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے کوئی 10-15 سالوں سے اگر آپ نوٹ کریں تو اب جمہوری عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں، پارٹیز الیکشن کا حصہ ہوتی ہیں، 3 دفعہ جو ہے مقامی حکومتوں کے الیکشن ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے حکومتیں قائم ہوئی ہیں، تو ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ 2018 کا جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسائل ہو سکتے ہیں الیکشن میں، لیکن ایک جمہوری طریقے سے حکومت منتخب ہوئی ہے، اور وہ آج حکومتاً نظام چل رہا ہے، فیڈرل لیول پر بھی چل رہا ہے، صوبوں میں بھی چل رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک پنجاب، بلوچستان، پختونخوا، سندھ، چاروں صوبوں میں مقامی حکومتیں بھی کام کر رہی تھیں، اب ان کے ٹینور ختم ہوئے ہیں۔ اب ہمیں کوشش کرنی ہے دوبارہ سے کہ ان کے بھی جلد سے جلد انتخابات ہوں تاکہ جمہوری عمل آگے بڑھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جمہوری نظام موجود ہے، کمزور صحیح، لیکن اس کی ایک شکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ جو عورتوں کے لیے کی شرکت کے لیے جو جمہوری عمل میں جو ایک سپیس ہوتی ہے وہ بڑی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، جو پہلے 33% عورتوں کو سیٹیں ملی تھیں، مخصوص سیٹیں تھیں ان کی مقامی حکومتوں میں، اور صوبائی اور قومی سطح پر اس وقت بھی کو 19 سے 20% تک شرکت ان کی مخصوص سیٹیں ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں موقع ہے کہ ہمیں اگر یہ خواتین کے لیے شرکت کے لیے ایک اسپیس ہے اور قوانین بن گئے ہیں تو ہم اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے ہمیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسپیس بھی اس وقت ہمارے پاس ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ عورتیں کم ووٹ ڈالتی ہیں اس ملک میں۔ ابھی جو پچھلے الیکشن اس میں بھی ہم نے کافی سروے دیکھے ہیں، خود بھی کیے ہیں، اس سے پتہ لگا کہ بہت کم عورتیں ووٹ ڈالنے جا رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا اندیشہ ہے کہ اس کو کیسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن اچھی بات جو پازیٹیو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ابھی جو 2017 میں ایک قانون بنا ہے پاکستان میں، جس کو ہم الیکشن لا کہتے ہیں، کہ جس کے تحت اگر 5% جو ہیں لازمی پولیٹیکل پارٹیز کو عورتوں کو کینڈیڈیٹ بنانا پڑتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم شرط ہے، یعنی جو اوپن سیٹس ہیں، ایک تو ریزرو سیٹس ہیں جس پر عورتیں آتی ہیں، اور ایک ہے جو اوپن سیٹس ہیں جس پر کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس پر اگر آپ دیکھیں تو پہلے 99% مرد ہی کھڑے ہوتے تھے، یا چند عورتیں آتی تھیں، وہ بھی بااثر خاندانوں کی ہوتی تھی۔ لیکن اب اس قانون کے بعد یہ جگہ بنی ہے کہ اب پارٹیز کے اوپر لازم ہے کہ وہ کم از کم 5% جو ہے وہ خواتین امیدوار کھڑے کریں۔ ابھی تک جو پچھلے الیکشن میں تو اس سے ان حلقوں میں ہی کھڑی کی گئی ہیں خواتین جو کمزور حلقے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس پر ہم توجہ دیں تو ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو ان اوپن سیٹس پر بھی لا سکتے ہیں، اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی الیکشن لا بن گیا ہے کہ اگر کسی حلقے میں 10% سے کم خواتین ووٹ ڈالتی ہیں تو وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے گا۔ یعنی اب یہ ضروری ہے کہ کم سے کم 10% اس حلقے کی خواتین ووٹر اس حلقے میں ووٹ ڈالنے جائیں۔ یہ بھی ہمیں اس میں بہت سارے، پھر اس کے علاوہ بہت سارے اور دیگر قوانین ہیں۔ میڈیا کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے، پولیٹیکل پارٹیز کافی حد تک اب عورتوں کے حقوق کے لیے اویئر ہو رہی ہیں اور اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور جو حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس بہتری کو ہم اپنے مفاد کے لیے، عورتوں کے مفاد کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور ہمیں اس بہتری کو استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس پروگرام کی جو چند چیدہ باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں رکھوں اور آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اس پروگرام کے ایک تو ڈیمانڈ سائڈ ہے، یعنی شہریوں کو، اور شہری بحیثیت شہری اور شہری بحیثیت ووٹر، ان کو ہم کیسے اویئر کر سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے پروگرام کا۔ دوسرا حصہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں، چیئرمین ہیں، ایم پی ایم این اے ہیں، یا منسٹرز ہیں، یا سرکاری اہلکار ہیں، ان کی ٹریننگ اور ان کو کیسے لوگوں کے سطح تک لانا ہے اور لوگوں کی بات ان تک پہنچانی ہے اور ان کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ لوگوں کی بات سے۔ تیسرا اس کا جو پلر ہے وہ ہے
سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت شہری کے، بحیثیت ووٹر کے، ہم ان سرکاری اہلکاروں کی اور یہ جو ہمارے کونسلر ہیں یا MP MNA ہیں ان کی ہم اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں، ان سے پوچھ سکیں کہ بتائیں جو آپ کو بجٹ ملتے ہیں وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں، جو آپ کو اختیارات ملے ہیں وہ کیوں نہیں لوگوں کے حقوق کے لیے استعمال ہو رہے. تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو اس پروگرام کے پلرز ہیں، میں یہ کہوں گا جس پر ہمیں کام کرنا ہے. پھر اس کے اندر جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس میں جو ہمیں سپورٹ ملے گی وہ ایسے الیکشن لاز ہیں جن کا ذکر بھی میں کر رہا تھا، جن کے ذریعے ہم عورتوں کی تربیت کو زیادہ شامل کر سکتے ہیں. کچھ اور قوانین ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے بنے ہیں، ان کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. میڈیا کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو اسپیس ہے اب خواتین لیڈرشپ کے لیے اس کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہماری فیور میں ہیں ان کو ہمیں اس میں استعمال کرنا ہے. اس میں جو ہم نے حکمت عملیاں سوچی ہیں وہ کوئی 6 ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے ویمن ووٹرز نیٹ ورک بنانے ہیں. ہم ان 25 اضلاع میں سے ابھی ہم نے سوچا ہے کہ کم سے کم 10 اضلاع ایسے ہم لے رہے ہیں جس میں جو ینگ خواتین ہیں جن کے ووٹ بن گئے ہیں 18 سال یا اس سے زیادہ کی جو بچیاں ہیں اور جو ووٹ ڈال سکتی ہیں اور ان کے ووٹ رجسٹرڈ ہیں یا ہم ان کے ووٹ رجسٹر کروائیں، وہ اس قابل ہوں کہ بحیثیت ووٹر کے اپنا جو ہے پریشر بنا سکیں اور وہ الیکشن کے دنوں میں بھی اپنا دباؤ بڑھائیں امیدواروں کے سامنے، اور پھر جب الیکشن ہو جائیں تو جو کونسلر ہیں یا جو منتخب نمائندے ہیں ان کے پاس جا کر بات کریں. تو بحیثیت ووٹر ہم ان کو اکٹھا کر کے اور ان کی تنظیم سازی کرنا چاہتے ہیں تاکہ بحیثیت ووٹر اپنی بات کر سکیں. یہ کام اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. ہم بحیثیت شہری تو منظم ہوتے ہیں لیکن بحیثیت ووٹر کبھی منظم نہیں ہوتے. اس کی طرف ہم توجہ دیں گے. پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، دوسری حکمت عملی ہماری یہ ہوگی کہ جو خواتین الیکٹ ہو جائیں گی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ان کے بھی ہم نیٹ ورکس بنائیں گے. تو کونسلر نیٹ ورک کھڑے کریں گے تاکہ بحیثیت ایک خاتون کونسلر کے وہ بھی دباؤ ڈال سکیں اپنی کونسل کے اندر، ڈسٹرکٹ کونسل میں، کہ ان کی بات سنی جائے اور خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر منصوبے اور ان کے لیے بہتر فیصلے کیے جا سکے. تو ویمن جو لوکل گورنمنٹ میں جو عورتیں ہیں ان کے بھی ہم نیٹ ورکس بنائیں گے. پھر ہم کچھ میڈیا میسیجنگ کر رہے ہیں، کچھ کمپین ہم چلا رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے. اس میں ہم ٹیلی ویژن، ریڈیو، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کمپین چلائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سارے راستے ہیں جن کے ذریعے اب ہم ایسی کمپین چلائیں گے جس سے عورتوں کے حقوق کی بات ہم سماج تک پہنچا سکیں. پھر اس کے علاوہ ہم 2 طرح کے رسالے ہم چھاپ رہے ہیں. ایک تو جس میں خواتین کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پروفائلز اور جو پارلیمنٹ میں عورتوں کے لیے ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس کو ہم چھاپیں گے کہ کس صوبائی اسمبلی میں، کس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں کس طرح کے قوانین بن رہے ہیں عورتوں کے لیے اور وہاں کیسی بات ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم چانن ہمارا ایک نیوز لیٹر ہوگا جو کہ پورے ملک میں ہم پھیلائیں گے جس میں عورتوں کی کہانیاں، عورتوں کی جو اسٹرگل ہے اس کو ہم اس میں چھاپیں گے. تو یہ 2 طرح کے رسالے ہم چھاپیں گے. ایک کا نام ہم نے رکھا ہے پارلیمنٹری واچ اور دوسرے کا ہے چانن. یہ 2 رسالے ہم چھاپ کر پورے ملک میں اور خاص طور پر ان 40 ضلعوں میں ہم تقسیم کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے. پھر اس کے علاوہ ایک کمیونٹی اسکور کارڈ کا ایک تصور ہم دے رہے ہیں کہ لوگ ہر سال اپنے یونین کونسل یا تحصیل کونسل یا نیبرہڈ کونسل کی پرفارمنس کو میجر کریں اور دیکھیں کہ اس کی ہمارے علاقے کی یونین کونسل نے کتنے کام کیے ہیں، ان کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، اور وہ ہم سامنے لے کر آئیں، ان کو بتائیں کہ دیکھیں جی یہ آپ نے کام کرنے تھے لیکن آپ نے کام نہیں کیے ہیں، یا یہ کم کیے ہیں، یا یہ آپ کو زیادہ کرنے چاہیے. تو اس طرح کی ہم ایک رپورٹ کارڈ ہم جاری کریں گے ہر سال ہر یونین کونسل میں. جو ہماری یونین کونسل 200 یونین کونسل ہیں اس ہر یونین کونسل کے اندر ہم اس طرح کے رپورٹ کارڈ جاری کریں گے. اس کے علاوہ کچھ ہم تحقیقاتی کام کریں گے، کوئی ریسرچ کر رہے ہیں انہی ایشوز پر جن کے تعلق خواتین ان کے حقوق سے متعلق ہے، وہ ریسرچ بھی ہم کریں گے اور اس کو ہم چھاپیں گے. مقصد کیا ہے اس سارے کا؟ جو مقصد اس سارے پروگرام میں سے ہم جو تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جمہوری ادارے ہیں، سیاسی ادارے ہیں، ان کی سوچ اور ان کے عمل دونوں میں تبدیلی آئے. یعنی ایک تو ان کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی سوچ بدلے اور وہ بھی عورت کو اور ایک عام خاتون کو برابر کا شہری سمجھیں اور وہ فیصلے بھی ایسے کریں جو ان کی مفاد کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے
مناسب ہوں. تو ہم یہ دونوں ہی چیزیں کرنا چاہتے ہیں, سوچ کو اور عمل دونوں کو ہم اس پروگرام کے ذریعے بدلنے کی کوشش کریں گے. میں نے یہ باتیں آپ سے پہلے کر لی ہیں کہ ہم کوئی تقریباً 40 اضلاع میں, اچھا اس کے اندر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر ضلع میں تقریباً 2000 لوگوں تک ہمیں یہ پروگرام ضرور پہنچانا ہے. اور 2000 لوگوں تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ اگر 25 اضلاع ہم نے فوکس میں رکھے ہیں تو تقریباً 50,000 لوگ ایسے ہوں اس پروگرام کے ذریعے جن تک ہم یہ بات پہنچائیں اور ان کی تربیت بھی کریں اور ان کے حقوق سے آگاہ رکھیں. اور کم از کم انڈائریکٹلی تو ہر ضلع میں 5,000 لوگوں تک ہم نے یہ میسیجز پہنچانے ہیں. تو یہ تقریباً 40 اضلاع میں کو 2 لاکھ لوگ ہوں گے. تو 2 لاکھ لوگوں تک یہ پروگرام اگلے 4 سال میں ان تک پہنچے گا اور ان کے رویوں کو اور ان کی سوچ کو بدلے گا. اچھا اس میں چند اہم باتیں یہ ہیں, جیسے میں نے بھی بات کی ہے کہ 50,000 تو ڈائریکٹلی ہم پہنچیں گے اور 2 لاکھ ایسے لوگ ہوں گے جن تک ہم انڈائریکٹلی اپنی بات پہنچائیں گے. اس کے اندر 75% عورتیں لازمی ہیں. یعنی اگر ہم 50,000 کا فگر دیکھیں تو 37,500 کم از کم عورتیں ایسی ہونی چاہیے جو ہیں وہ عورتیں ہوں جن تک ہم بات پہنچائیں اور ان کو ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں. باقی جو 25% ہیں وہ مرد ہوں گے جن تک ہم یہ بات کریں گے. اچھا یہ جو 37,500 خواتین کی بات میں کر رہا ہوں, اس کے اندر 30% ینگ عورتیں ہونی چاہیے کم سے کم. 50% عورتیں ایسی ہیں جو 25 سال سے اوپر کی عمر کی ہوں گی. 15% عورتیں جو ہیں اس میں مائنورٹی عورتیں یعنی اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین, ٹرانسجینڈر اور جو ایٹ رسک پاپولیشن ہے یعنی عورتیں جن کے اوپر زیادہ خطرہ ہوتا ہے, یہ وہ لوگ ہوں گے. تو 15% ٹرانسجینڈر اور مائنورٹی عورتیں, 50% خواتین جو کہ 25 سال سے عمر کے سے زیادہ ہیں اور 30% ایسی جو کہ 18 سے 25 سال تک کی ینگ خواتین ہیں. 5% خواتین ہم وہ لیں گے جو ڈس ایبلڈ ہیں, جن کی کوئی ایسی کوئی ان کی معذوری ہے, ان کو بھی ہم اس کا حصہ بنائیں گے. تو 5% وہ ایسی خواتین ہوں گی. 25% جو میں نے جیسے کہا مرد اور نوجوان لڑکے ہوں گے. اس کو آپ نے نہیں بھولنا کہ 75% تو خواتین ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, اور 25% ہم نے ضرور ایسے مردوں اور نوجوان لڑکوں کو شامل کرنا ہے جو عورتوں کے لیے بہتر سوچ رکھتے ہوں اور ان کی بات سن سکتے ہوں. تو 25% مرد اور نوجوان لڑکوں کو ہم نے شامل رکھنا ہے. اچھا اس میں چند چیزیں ہمیں خاص طور پر انوویشن کی سطح پر لانی, ہمیں اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے. جیسے اس وقت ہم کر رہے ہیں کہ ہم سامنے تو نہیں بیٹھے ہوئے لیکن ہم یوٹیوب کا استعمال کر رہے ہیں, ہم کیمرے کا استعمال کر رہے ہیں, ہم ٹیلی فون کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بہت ساری میسیجز ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جن تک عموماً بات نہیں پہنچتی. اس میں SMS کیمپین بھی ہے, اس میں ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے, اس کے اندر یوٹیوب چینلز ہیں. ان کا ہم استعمال بہت کریں گے تاکہ ہمارا میسیج وائڈلی لوگوں تک پہنچے. 2 لاکھ تو ہم ضرور پہنچیں گے لیکن ہم کوشش کریں تو ہم کئی لاکھوں لوگوں تک بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے بات پہلے بتائی کہ ہم ویمن ان لوکل گورنمنٹ یعنی جو خواتین الیکٹڈ ہوں گی ان کے بھی نیٹ ورکس بنائیں گے جو نارملی کام پہلے کم ہوتا ہے. یہ انوویشن ہم ضرور لا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں, ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, یہ سارے چینلز ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی بات لوگوں تک. اس کے علاوہ ریڈیو تک کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن کے ذریعے میسیجز بھی کر رہے ہیں. ہماری بہت ساری اسی جذبہ کی بھی کمپین ہے جو کووڈ-19 کے کانٹیکس میں ہم چلا رہے ہیں. اس میں ہم نے ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی میسیجز دیے ہیں, ریڈیو کے ذریعے بھی دیے ہیں اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنی میسیجز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. پھر ہم اس میں کلچرل ایونٹس بھی کریں گے. ابھی تو کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے جیسے حالات بہتر ہوں ہم زیادہ بڑے پیمانے پر کلچرل ایونٹس کر کے لوگوں تک بات پہنچائیں. پھر اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے پورے جنوبی ایشیا میں بھی جو لوگ دیگر کام کر رہے ہیں اسی طرح کے ان سے بھی سیکھ سکیں اور ان تک پہنچ سکیں. اس پروگرام میں چند چیز جو اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس میں اس کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کے اندر جو کینیڈا کی گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ اس میں وہ بیٹھتے ہیں. ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ جو کہ اس پروگرام کو لیڈ کرتا ہے وہ پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا حصہ ہے. عورت فاؤنڈیشن جو کہ اس کی امپلیمنٹنگ آرگنائزیشن ہے وہ اس میں بیٹھتی ہے اور جو آواز نسواں ہیں یعنی آن اس کا بھی نمائندہ بحیثیت آبزرور اس میں بیٹھتا ہے. تو ایک پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی ہم نے اس میں بنائی ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ ملتی ہے اور اس پروگرام کے سارے جو فیصلے ہیں یا اس کے جو
پلانز ہیں، ورک پلانز ہیں، بجٹس ہیں، ان کو ریویو کر کے اس کی اپروول کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کمیٹی بنائی ہے جس میں یہ تینوں ادارے سیپ، عارف فاؤنڈیشن اور آن کے جو پروجیکٹ مینیجرز مینجمنٹ لیول کے لوگ ہیں اور جو ہمارے دیگر لیڈ ہیں جیسے ریسرچ کو لیڈ کرتے ہیں، ٹریننگ کو کرتے ہیں، یہ سب اس میں بیٹھ کر ہر 3 ماہ بعد یہ اپنی میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں پھر پروگرام کی جو مینجمنٹ ہے اس کی پروگریس ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ ہم نے فی الحال 2 اس کے ڈھانچے بنائے ہیں جن کے ذریعے ہم اس پروگرام کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ جو بنیادی بات جہاں میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ضرور کروں۔ دیکھیں دوستو، ہم سب کی یہ خواہش رہی ہے بحیثیت سماجی کارکن کے، بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے، کہ ہم ملک کو بدلنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال بنے، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں جو لوگوں کے مسائل ہیں، آئے دن ہم سنتے ہیں میڈیا کے اوپر لوگوں کو 20 طرح کے مسائل ہیں۔ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی کچی آبادی میں چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا ایک لاتعداد مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں۔ بے روزگاری ہے، تعلیم کے مسئلے ہیں، صحت کے مسائل ہیں، مہنگائی کے مسائل ہیں۔ یہ مسائل نہیں حل ہو سکتے اگر ہم صرف یہ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ جو 12-13 ہزار MNA MPs ہیں اور چند 25,000 کے قریب بیوروکریٹس ہیں اس ملک کے یا سیاسی اہلکار ہیں، یہ سارے لوگ مل کر 22 کروڑ لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے ملک، 22 کروڑ لوگوں کی آبادی کا یہ ملک ہے، یہ ان چند ہزار لوگوں کی اس سے نہیں ہوگا۔ یہ ہم بہت بڑی تاریخی غلطی کرتے رہے ہیں، ہم سوچتے رہے ہیں کہ چند ہزار لوگ ہماری ساری تقدیر بدل دیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 22 کروڑ لوگوں کو ہی باشعور بننا پڑے گا۔ تو پہلے ایسا تو بنیادی تقاضا یہ ہے کہ یہ شہری باشعور بنے، باخبر ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ سارے 22 کروڑ نہ صحیح تو اس میں کم از کم 22,000 یا 22 لاکھ لوگ تو ایسے ہوں جو اپنے حق کی آواز اٹھا سکتے ہوں۔ یہ کام لمبا ضرور ہے لیکن اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے ضرور اس پروگرام میں لوگوں تک پہنچانی ہے کہ آپ کے اپنے طور پر متحرک ہوئے بغیر یا اپنے طور پر آواز اٹھائے بغیر یا اپنے طور پر اس عمل کا حصہ بنے بغیر یہ نظام نہیں بدلے گا۔ تو کوششیں کریں، جذبہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے اس سارے عمل میں جو ایک بڑے جمہوری نظام کو بہتر کرنے کا جو عمل ہے یا خواہش ہے ہم سب کی، اس کے بہت چھوٹا سا یہ حصہ ہے لیکن یہ بہت اہم حصہ ہے کیونکہ یہ دونوں طرف تبدیلی کی بات کر رہا ہے۔ یہ لوگوں میں بھی تبدیلی کی بات کر رہا ہے، لوگوں میں بھی شعور کی بات کر رہا ہے، ان کو بھی متحرک بنا رہا ہے، اور یہ سسٹم میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو منتخب ہیں یا غیر منتخب ہیں ان کو بھی ان کی سوچ کو بھی بدلنے کی بات کر۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ جمہوری عمل آگے بڑھے گا، اور ہو سکتا ہے جمہوری عمل پھر بھی خطرے میں رہے، جیسے آج بھی خطرے میں ہے، کل کو بھی رہے گا۔ غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہیں اور بڑی طاقتور ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ جو ایک بڑی تعداد ہے آبادی کی، جب یہ باشعور ہو کر بات کرے گی نا اور اس کا تحفظ کرے گی، اس نظام کا، جمہوری نظام کا جو سیاسی نظام ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ جمہوریت صحیح طور پر مضبوط تب ہوگی۔ یہ آپ کے اور میرے شرکت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو آپ سب کوشش کریں کہ جذبہ کے ذریعے کم از کم یہ والے 2 کام اگر ہم کرتے رہیں یہ 4 سال میں، تو مجھے یقین ہے کہ بڑی تبدیلی نہ صحیح لیکن بڑی تبدیلی کا ایک چھوٹا سا آغاز ہم کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایک بڑی اہم بات ہے آج جو کورونا کا ہمارے پر مشکلات درپیش ہیں، یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اس میں کام رکنا نہیں چاہیے، کرتے رہنا ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور ان لوگوں کو بھی یہ تلقین کرنی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کام ضرور کریں لیکن احتیاط کے ساتھ کریں، محفوظ رہ کر کریں۔ کووڈ-19 نے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی ہیں اور اس میں اہم بات یہ سکھائی ہے کہ اپنا خیال تو رکھنا ہے، لیکن اپنا خیال اس لیے رکھنا ہے کہ دوسرے کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا تو میری وجہ سے میرے ارد گرد کے لوگ محفوظ رہیں گے، یا ان کو میں محفوظ رکھوں گا تو میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں۔ تو کووڈ-19 کے دور میں محفوظ رہ کر کام کرنا ہے اور لوگوں کو یہ تلقین بھی کرنی ہے اور اپنے اوپر بھی اس اصول کو لے کر چلنا ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔